إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق کو کوئی جنون نہیں لائق ہے؟ وہ تو کھلا ہوا ڈرانے والا ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا زمین اور آسمان کی سلطنت میں اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہے، اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اجل اور مدت قریب آ گئی ہو، تو اس کے بعد کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے؟ اللہ جسے گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہیاب نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی؟ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہی لائے گا۔ زمین اور آسمان اس سے بوجھل ہیں، اور اچانک قیامت تمہارے پاس آئے گی۔ یہ تم سے اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ گویا تم نے اس کے بارے میں پوری تحقیق اور دریافت کر رکھی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، بس اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اگر میں غیب جانتا تو خیر کو کثرت کے ساتھ سمیٹ لیتا اور کوئی بھی تکلیف مجھے لاحق نہ ہوتی۔ میں تو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ سکون حاصل کرے، اور پھر جب ان کے درمیان مقاربت ہوئی تو اس نے حمل خفیف اٹھایا اور اس کے بعد اس کو لے کے چلی، لیکن جب وہ بوجھ بھاری ہو گیا تو ان دونوں نے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو ہمیں بھلا چنگا دے گا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو بھلی چنگی اولاد سے نوازا تو اللہ کا وہ شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے، بالا تر ہے، جو اس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کی خالق نہیں ہے، وہ خود مخلوق ہے، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ پوری سورہ، جیسا کہ اس سے پہلے بات آئی ہے کہ قریش کے لوگوں کو وارننگ دی گئی ہے اور ان کے اوپر حجت تمام کی گئی ہے۔ مکی دور میں آخری زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے،
اور ان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ اس قرآن پر، اس نبی پر ایمان لے آؤ، ورنہ قوموں کی سرگزشت تمہارے سامنے ہے، انبیاء کی مختلف قومیں جو خود اس علاقے میں تھی ان کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ تمہارے سامنے ہے کہ جب انہوں نے تکذیب اور ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ تو تم بھی اگر باز نہیں آؤ گے اور اپنے رویے کو درست نہیں کرو گے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو اللہ کی سنت کی تم زد میں آ جاؤ گے۔ تو اس طرح سے ان کے سامنے دعوت رکھی گئی ہے۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی اجنبی تو ہے نہیں، نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی ان کی تمہارے سامنے ہے، تمہارے سامنے ان کا بچپن ہے، ان کی جوانی ہے، ان کی زندگی ہے، ان کا کردار ہے، ان کی پاکیزگی ہے۔ تو آج اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ کی وحی آ رہی ہے اور مجھ کو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، تو جس کو تم صادق اور امین کہتے ہو اس کی بات ماننے سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ اچھا، مشرکین بہت پریشان تھے کہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، دوسری طرف قرآن کا پیغام، اسلام کی دعوت، اب کہیں سے کچھ انگلی رکھنے کی تو جگہ نہیں ہے۔ اب لوگوں کو کیسے بدظن کیا جائے، کیسے سمجھایا جائے، کس طرح سے لوگوں کو مطمئن کیا جائے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ان کو جنون ہو گیا ہے۔ حالانکہ جنون ظاہر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی سودا ان کے سر میں سمایا تھا تو وہ دعوت کا تھا کہ کس طرح سے لوگ اس کو قبول کریں، ان کو جہنم سے بچایا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، کبھی کہتے تھے کہ شاعر ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھے کیا کہیں، تو مختلف طرح کی باتیں جو کہہ کے لوگوں کو آپ سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی کا یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، جنتن کے معنی جنون، پاگل پن، دیوانہ پن، کہ یہ جو رفیق ہیں ان کے درمیان رہے ہیں اور انہی کے درمیان ان کا بچپن گزرا ہے، ان کی جوانی گزری ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی جنون تو ہے نہیں، یہ کوئی دیوانہ تو ہے نہیں، کوئی پاگل تو ہے نہیں۔ یہ کس طرح سے اس طرح کی بات ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو کھلے ہوئے ڈرانے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں، چیتاونی دینے والے ہیں اور اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے والے ہیں۔ یہ ان کا مشن ہے، یہ ان کا کام ہے، وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اب چونکہ لوگوں سے ہمدردی ہے اس لیے آپ کوشش بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ جیسے کوئی چیز کسی کے اوپر سوار ہو جائے، کوئی دھن سوار ہو جائے تو ہمیشہ اس کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ڈالی ہے۔ تو آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے فکر مند رہتے تھے، بار بار ملتے تھے، ان کو قرآن سناتے تھے، اللہ کا پیغام سناتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کس طرح سے یہ ایمان لے آئیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ مکے میں جو بڑے بڑے دشمن تھے تو ان سر فہرست دشمنوں میں ایک ابو جہل تھا، آپ کا دشمن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے بھی بار بار ملتے تھے اور اکیلے میں بھی ملتے تھے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ ایمان لے آؤ، جہنم سے بچنے کا یہی راستہ ہے، قرآن کو مان لو، میری نبوت کو تسلیم کرو۔ بار بار ملاقات کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار عاجز آ کر کے اس نے کہا کہ محمد تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس بات کی گواہی دے دوں کہ تم نے دعوت کا حق ادا کر دیا؟ تو لو آج میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم نے دعوت کا حق ادا کر دیا، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی کوشش کی آپ نے اور کتنی ملاقات کی کہ اس نے یہ کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حق ادا کر دیا، اب میرا پیچھا چھوڑ دیجئے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کوشش کرتے تھے، کتنی میں ہم لوگ تو کوئی ایک بار آدمی انکار کر دے اس کے یہاں جائیں گے ہی نہیں، کوئی اگر اپنے یہاں سے بھگا دے تو کون جائے گا اس کو سمجھانے کے لیے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل جیسے دشمن کو بار بار سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حق ادا کر دیا، اب میرا پیچھا چھوڑ دیجئے۔ تو اب یہ جو کیفیت ہے، کوئی آدمی دیکھے گا کہ یہ تو ایک دم سودا سوار ہے، تو ظاہر ہے
کہ جس کے دل میں دعوت کی اہمیت ہے، جو جانتا ہے کہ اللہ کے ہاں میری جواب دہی ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا، وہ اسی طرح کام کرے گا۔ صحابہ کو لوگ دیوانہ کہتے تھے، تو دعوت کا کام بھی دیوانے کر سکتے ہیں، وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے سر میں یہ سودا سما گیا ہو، اپنی زندگی کو اس کے لیے انہوں نے وقف کر دیا ہو۔ تو فرمایا کہ یہ تو نذیر ہے، ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، کھلے طور سے دعوت کو پہنچانے والے ہیں۔ اولم ینظروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، فی ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کی جو سلطنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کس طرح سے یہ سلطنت چل رہی ہے، یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ کوئی غور کرے گا تو اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ خالق کائنات ہے جو اس کو چلا رہا ہے، انتہائی تدبیر کے ساتھ اور انتہائی بہترین تنظیم کے ساتھ اس کو چلا رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی سلطنت پر؟ وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر، طرح طرح کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ آدمی غور کرے، اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کام ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے۔ تو انسان اگر ان مخلوقات پہ غور کرے، خود اپنے آپ پہ غور کرے، اس کائنات پہ غور کرے، تو خالق کائنات تک وہ پہنچے گا۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، خالق کائنات ایک ہے۔ اگر یہاں دو خدا ہوتے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، کوئی کہتا ہے کہ بارش ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے سوکھا پڑنا چاہیے، تو یہ کائنات اس طرح سے چل ہی نہیں پاتی۔ یہ پوری کائنات بتا رہی ہے یہ خدا ایک ہے، توحید کی دلالت اور اس کی نشانی ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ تو یہ غور نہیں کرتے آسمانوں پہ، زمین پہ، مخلوقات پہ۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، ہو سکتا ہے کہ ان کی مدت آ گئی ہو، ان کو جتنی مہلت ملنی تھی مل چکی ہے، اب بھی نہیں اگر ایمان لے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت پوری ہوگی اور اللہ کے عذاب کی یہ زد میں ہوں گے۔ تو ان کی جو اجل ہے، جو متعینہ مدت ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ قریب آ گئی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو قرآن جیسی کتاب ہے، اس پر اگر یہی ایمان نہیں لائیں گے تو کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ قرآن جیسی بے نظیر کتاب جس کی تاثیر غیر معمولی ہے اور جس کو سن کر کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جو بہترین کلام ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اس کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا، بہترین کتاب اتاری ہے۔ تو اب اگر قرآن پر نہیں ایمان لائیں گے تو کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اس سے بڑھ کر کے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اتنی دلنشی، اتنی مؤثر، اتنی زبردست کتاب آئی ہے اور اس پر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اب کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، معاملہ یہ ہے کہ اللہ جسے گمراہ کر دے تو پھر وہ ہدایت پاتا نہیں ہے، اور اللہ اسے گمراہ کرتا ہے جو گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، زبردستی نہیں گمراہ کرتا ہے۔ جو گمراہی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی رسی کو ڈھیلی کر دیتا ہے۔ تو اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور اسی میں یہ آگے بڑھتے چلے جاتے، اسی میں سرگرداں ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ تو جانتے ہیں کیوں پوچھتے تھے؟ مذاق اڑانے کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا اور سب لوگ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے اور ایک ایک چیز کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو یہ قیامت کو تو مانتے نہیں تھے، کہتے گل جائیں گے، سڑ جائیں گے تو کیسے پیدا ہوں گے؟ تو قیامت تو مانتے نہیں تھے، یہ تو مذاق اڑاتے تھے۔ کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے کسی سے کہہ دیں گے وہ بھائی بارش ہونے والی ہے بہت زبردست، اب بارش نہیں ہوئی تو محلے کے لڑکے اب بارش کب ہونے والی ہے چھڑاتے ہیں نا اسے، کہ کب آنے والی بارش، طوفان کب آنے والا؟ تو یہ مذاق اڑاتے تھے کہ قیامت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ آئے گی تو کب آنے والی ہے؟ یسألونک عن الساعۃ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ اس کا جہاز کب لنگر انداز ہوگا، وہ قیامت جس کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں کب آئے گی وہ؟ قل انما علمھا عند ربی، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ قیامت آئے گی، کب آئے گی اس کا وقت تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے کہ کب قیامت آئے گی۔ کہہ دیجئے کہ قیامت کے آنے کا علم، یعنی اس کے وقت کا علم
یہ کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، وقت پر قیامت کو کون لائے گا؟ وہی لائے گا، وہی ظاہر کرے گا، وہی قیامت کو لائے گا، برپا کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، زمین اور آسمان قیامت کو لے کر بوجھل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زمین اور آسمان کی تمام نشانیاں یہ بتا رہی ہیں کہ قیامت آئے گی۔ جیسے کوئی چیز ظاہر ہو کہ بالکل آنے والی ہے۔ اب جس طرح سے یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ کائنات ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، جو ایک انتہائی مقصد کے تحت اس کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ کوئی جب غور کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ اس کائنات کو تو نے بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ تو وہ حکیم بھی ہے، وہ عدل کرنے والا بھی ہے، وہ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ تو اگر قیامت نہیں آئے گی تو یہ تو پورا ایک کھیلنڈرے کا کھیل ہو جائے گا۔ کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی ناانصافی کر رہا ہے، کوئی برداشت کر رہا ہے، کوئی صبر کر رہا ہے۔ کوئی تو امتحان کا دن ہونا چاہیے، کوئی تو حساب کا دن ہونا چاہیے، یوم الدین تو ہونا چاہیے، روز جزا تو ہونا چاہیے۔ تو یہ کائنات خود اس بات پر گواہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ اسی منظر کو یہاں کھینچا گیا ہے ثقلت فی السماوات والارض، کہ یہ جو قیامت ہے یہ زمین اور آسمان اس قیامت کو لے کے بوجھل ہے۔ جیسے کہ آپ جانور پالتے ہیں، آپ کے پاس بھینس ہے، آپ کے پاس گائے ہے۔ اب اگر کوئی گائے بچہ دینے والی ہو اور پورے طور سے اس کے دن پورے ہو گئے ہوں تو وہ بوجھل رہتی ہے نا، اور جیسے لگتا ہے کہ آج یا کل یہ بچہ دے دے گی۔ تو اسی طریقے سے یہ پوری کائنات بتا رہی قیامت آنے والی ہے، بغیر قیامت کے یہ دنیا ادھوری ہے۔ زمین اور آسمان کی علامتیں اس کی شہادت دے رہی، اس کی گواہی دے رہی۔ ثقلت فی السماوات والارض، زمین اور آسمان قیامت کو لے کر بوجھل ہیں۔ لا تاتیکم الا بغتۃ، اچانک آئے گی۔ سورہ یاسین میں منظر کھینچا کہ قیامت آئے گی تو کوئی کھیت میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں، اچانک قیامت برپا ہو جائے گی، اچانک آئے گی۔ لا تاتیکم الا بغتۃ، اچانک آئے گی۔ دن تاریخ تم کو نہیں معلوم کس دن آنے والی ہے، اچانک آئے گی۔ لوگ ادھر ادھر ہوں گے، تب تک معلوم ہوگا کہ اچانک قیامت برپا ہو گئی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے یہ اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ گویا آپ قیامت کے بارے میں پوری دریافت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ نے تحقیق کر لیا ہے، پورا ریسرچ کر لیا ہے کہ کس دن آنے والی ہے اور کس تاریخ میں آنے والی ہے۔ اس طرح سے آپ سے یہ پوچھتے ہیں۔ قل انما علمھا عند اللہ، کہہ دیجئے کہ قیامت کے آنے کے وقت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ میں یہ جانتا ہوں قیامت آئے گی، کب آئے گی یہ اللہ جانتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگ اکثر جانتے نہیں، غور نہیں کرتے ہیں، عبرت نہیں حاصل کرتے ہیں، سبق نہیں حاصل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنے آپ کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا ما شاء اللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ نفع نقصان کسی کو پہنچانا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، سب اللہ کی مشیت ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور میں غیب نہیں جانتا ہوں، غیب تو اللہ جانتا ہے۔ اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تب تو میرے پاس خیر ہی خیر رہتا اور کوئی تکلیف مجھے لاحق نہیں ہوتی۔ ایک بات جاننے کی ہے کہ غیب جو ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، اور کوئی نبی اتنا ہی جانے گا غیب میں سے جتنا اللہ بتا دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ غیب اللہ کے پاس ہے، میں اتنا جانتا ہوں جتنا مجھے اللہ نے بتایا، باقی علم غیب اللہ کی صفت ہے۔ اب جب آپ حج کے لیے گئے، جس کو ہم لوگ حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ قربانی کے جانور ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ایک ساتھ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتے ہیں، اس کو حج قران کہتے ہیں، اور عمرہ بھی کر لیں گے، حج بھی کر لیں گے، قربانی کے جانور ذبح ہو جائے گا تب احرام سے وہ آزاد ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ تمتع کر رہے ہیں، وہ عمرہ کی نیت کریں گے، اس کے بعد احرام سے آزاد ہو جائیں گے
8 تاریخ کو مکے میں حج کا احرام باندھیں گے، اس کے بعد حج کے مناسک ادا کریں گے، اس کے بعد قربانی کے بعد احرام سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور ساتھ لے کے گئے تھے۔ مکہ جانے کے بعد جب لوگوں نے عمرہ کر لیا تو آپ نے کہا کہ جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ لے کے نہیں آئے ہیں تو وہ لوگ اب احرام سے آزاد ہو جائیں، پھر 8 تاریخ کو وہ احرام باندھیں گے، تمتع کر لیں۔ میں چونکہ قربانی کے جانور ساتھ لے کے آیا ہوں اس لیے میں ابھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو لوگوں کو تحمل ہو رہا تھا کہ کیسے ہم احرام سے ابھی آزاد ہو جائیں، ابھی پھر حج بھی باقی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ اجازت ملنے والی ہے تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہیں لاتا اور میں بھی احرام سے آزاد ہو جاتا، لیکن مکہ آنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا یہ اجازت ملی ہے کہ تمتع کر سکتے ہیں، اس لیے تم گھبراؤ نہیں، تم آزاد ہو جاؤ۔ تو صاف صاف کہا کہ یہ چیز مجھے پہلے سے نہیں معلوم تھی، یہاں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کی میری طرف، تب مجھے معلوم ہوا کہ تمتع کر سکتے ہیں، اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی انتہائی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، واقعی افک معلوم ہے، منافقین نے الزام لگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک پریشان رہے، یہاں تک کہ سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں اور حضرت عائشہ کی برات آسمان سے نازل ہوئی۔ اگر آپ غیب جانتے تو 1 مہینہ کیوں پریشان رہتے؟ تو بہت سے واقعات ہیں ایسے۔ آپ نے کہا کہ میں غیب نہیں جانتا، بس اتنی بات جانتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے بتایا، وہی بات یہاں کہی جا رہی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں تو خیر خوب حاصل کرتا، بہت سی چیزیں بعد میں معلوم ہوتی ہیں میں اسے کرتا ہوں۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کوئی تکلیف مجھے لاحق ہی نہیں ہوتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میں تو ڈرانے والا ہوں، بشارت دینے والا ہوں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں۔ میں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور اللہ کی رحمت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں لوگوں کے سامنے دونوں پہلو رکھتا ہوں، دونوں چیز کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نافرمانی کریں گے تو اللہ کی پکڑ ہوگی اور فرما برداری کریں گے تو اللہ کی نعمت آپ کو ملے گی۔ تو جہنم سے ڈراتا ہوں اور جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد کون ہے یہاں؟ حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور انہی کی جنس سے ان کی بیوی کو بنایا، ان کے جوڑے کو بنایا، حضرت حوا کو بنایا۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اس طرح سے جوڑے کے ذریعے سے ایک دوسرے کی تکمیل ہوئی، دوسرے کو ایک دوسرے کو لوگ مکمل کرتے ہیں، سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب نسل انسانی چلی، مرد ہے اور عورت ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ فلما تغشاها، جب میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم ہوا، حملت حملا خفیفا، تو حمل خفیف ٹھہرا۔ شروع میں ظاہر ہے کہ حمل جو ہوگا ہلکا ہوگا۔ فمرت بہی، آسانی کے ساتھ وہ چلتی رہی۔ فلما اسقلت، جب حمل ثقیل ہو گیا، یعنی ایام جو ہے آگے بڑھ گئے اور اس بات کا امکان ہوا کہ اب پیدائش ہونے والی ہے، دعوا اللہ ربہما، میاں بیوی دونوں نے مل کر کے اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر اولاد تو نے بھلی چنگی دیا تو ہم تیرا بڑا شکر ادا کریں گے۔ خوب دعا کرتے ہیں بھلی چنگی اولاد کے لیے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ تعالیٰ بھلی چنگی اولاد دیتا ہے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو بہت سے شریکوں کو ٹھہرانے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فلاں بابا کی وجہ سے اولاد ملی ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں دیوی دیوتا کی وجہ سے اولاد ملی ہے، کوئی بکرا لے کے چلا جاتا ہے وہاں پیش کرنے کی، انہوں نے دعا کیا تھا اس لیے ہم کو اولاد دینے والا تو اللہ ہے، اور یہاں جب اولاد مل جاتی ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں، بہت سے شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے، پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو اس کی ذات کے ساتھ یہ ساجی ٹھہراتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، ایسے چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ ارے معبود تو وہ ہوگا جو خالق ہو،
یہ تو خود مخلوق ہیں، یہ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنے دور کی بات ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو چڑھاوا ان کے اوپر چڑھاوا جاتا ہے، اگر مکھی اس میں سے کچھ لے لے تو چھین بھی نہیں سکتے، اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے، یہ تو بے بس ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کی خالق نہیں ہیں، وہم یخلقون، یہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، یہ اپنے پوجنے والوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے اور اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اگر غور کیا جائے تو سب سے زیادہ بے بنیاد چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ اپنے ہاتھ سے مٹی لاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مورتی بناتے ہیں اور اس کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، اس کے بعد اس کو اٹھا کے لے جا کر کے اس کو بہا دیتے ہیں۔ کیسے معبود ہے بھائی؟ کس کو تم پوج رہے ہو جو نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اگر تھوڑا سا بھی عقل سے کام کرو، غور سے کام کرو تو تم اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے۔ تو جو مشرکین عرب شرک میں مبتلا تھے اور بت پرستی میں مبتلا تھے، اس کی بے حقیقتی کو واضح کیا جا رہا ہے، اور اس کے بالمقابل توحید کا پیغام جو قرآن لے کر کے آیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اس کو قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اسی میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔